کوشش تو ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کسی دوست کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، لیکن آپ لوگوں نے بہت زیادہ انتظار کیا۔ ہمارا ظہر سے اثر کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ آج اشرف العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ میرا حضرت صاحب کے ساتھ بڑا گہرا محبتوں کا رشتہ ہے، دنوں پر نہیں سالوں پر محیط ہے۔ تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کسی بھی صورت اس جنازے کو چھوڑ سکتا، اس کے باوجود بھی اپنے تھکے وجود کے ساتھ اور اپنے ذہن پر بہت سارا بوجھ رکھتے ہوئے میں حاضر اس لیے ہو گیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ انتظار میں ہیں۔ رات ان کا وصال ہوا تو رات بھر بھی تقریباً اسی طرح وقت گزرا۔ تسلسل ہے، بس حاضری مقصود تھی۔ پھر بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے دے، اللہ اخلاص کی توفیق دے دے، ہمارے بزرگوں کی خدمات قبول فرما لے، ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنا دے۔ ظاہری طور پر گاڑی بڑی اچھی ہو اور کئی دفعہ اسے دھویا جائے، اس کے اوپر سے اچھی طرح پینٹ اس کا چمکدار ہو، لیکن کسی وجہ سے اگر اس کے اندر انجن ختم ہو جائے نا تو وہ ساری خوبصورتی کے باوجود کام نہیں دیتی۔ انسان کا سارا وجود ٹھیک ہوتا ہے، ساری طبیعت اس کی ٹھیک ہوتی ہے، آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کا دل کام کرنا کم کر گیا ہے۔ تو وہ اندر جو باطن کے پرزہ خراب ہو جاتا ہے وہ جسم کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ انسان کے باطن پر اگر کمزوری آ جاتی ہے تو جسم جتنا مرضی بھی طاقتور ہو مزہ نہیں دیتا۔ چلیں میں ایک مثال اور دیتا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھ میں جلدی آئے۔ آپ کسی محفل میں چلے جائیں تو اگر آپ کے یہ کپڑوں کے بٹن ہوتے ہیں، کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو آپ کی ساری توجہ اس بٹن پہ رہتی ہے، حالانکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے بندہ بار بار غور کرتا ہے یار بٹن میرا ٹوٹا ہوا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ کوئی تھوڑا سا میل کچیل اس کی طبیعت پہ نا لگ جائے تو محسوس کرتا ہے کہ یار یہ مطلب بوجھ بن گئی ہے بات، یہ صحیح ہوتا تو پھر یہ ٹھیک تھا۔ چلیں اور بات آگے، ایک تیسری مثال دیتا ہوں، شاید اور سمجھ میں آ جائے۔ اپنے دل سے پوچھئے گا، اپنی طبیعت سے پوچھئے گا کہ اگر آپ نے 2-3 دن کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی ان میں ناپاکی نہیں، صرف ذرا میل کچیل چڑھ گئی ہے اور آپ وضو کرتے رہے، غسل نہیں کر سکے، تھوڑی گرد چڑھ گئی ہے، لیکن آپ کو اپنا وجود ہی ذرا بوجھل سا لگتا ہے وہ کپڑے وزنی ہو گئے۔ آپ گھر جائیں، دھلے ہوئے کپڑے غسل کر کے پہن لیں، طبیعت آپ کی نکھری سی ہو جائے گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے اوپر سے نا بڑا وزن ہٹ گیا ہے، بندہ اپنے آپ کو تازہ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بس آپ سمجھ لیں کہ اگر انسان کی طبیعت پر کوئی ایک بوجھ ہو، بٹن ٹوٹ جائے، اس کا کپڑا پھٹ جائے، اس کے لباس صاف ستھرا نہ ہو، چلے ایک چوتھی بات ذہن میں آئی ہے وہ بھی کر ہی دیتا ہوں۔ ابھی بھی آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے، میرا شکوہ ہے بھئی میں اتنا تھکا ہوا رات کا نہیں، آپ میں گل کر رہے ہیں، دوجے نے تو اجازت نہیں بولنے دی، یاری تو میری ہے، آپ کو کسی نے اجازت دی ہے بھئی آپ نہیں بولیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے، مہربانی کریں آپ موبائل نہ دیکھیں، یہ تو لائیو کومنٹس اور اللہ خیر کرے، ہم نے تو بنا ہی ساری قوم کو صاف ہی لیا ہے، اور تو شعبے کو نہیں بچا الا ماشاءاللہ۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بندہ بڑا مالدار بھی ہے، وزادار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، گھر بھی اس کا کشادہ ہے، اور دودھ، مٹھائی، پھل، 3-4 دن کے بہترین سالن، سارا کچھ فریزر بھرا ہوا ہے، وہ گھر میں صفائی نہیں،
اس نے کپڑے نہیں بدلے ہوئے، جھاڑو نہیں دیا ہوا، باقی سارا کچھ ہے، ڈگری بھی ہے۔ آپ نے اسے کہا میں ملنے آ رہا ہوں، دروازے پہ آ گا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے پہلے دسنا تو صحیح سی نا، میں نے تو صفائی کرنی ہے۔ آپ ایک تو یہ کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، آپ اسے کہیں میرے ساتھ چل ذرا کہیں جانا ہے، تو اس کے پاس ایم فل کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کا اسکالر ہے، وہ شخص بڑا مالدار ہے، گاڑی بڑی مہنگی ہے، صرف کپڑے نہیں بدلے، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو کہتا ہے میں نے کوئی نہیں جانا، پہلے مجھے کپڑے بدلنے دو۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، ظاہر پر تھوڑا سا بھی میل کچیل ہو تو بندہ چل نہیں سکتا، وقت نہیں گزار سکتا، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، وہ نہیں بھائی، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے تو کام نہیں چلتا، تو اگر تیرے ظاہر پر تھوڑے سے دھبے ہوں تو گزارا نہیں ہوتا، تو اگر باطن پہ دھبے ہوں تو یہ جو ساری دنیا کہتی ہے نا پتہ نہیں کیوں کیا پریشانی کا دل نہیں لگتا، پتہ نہیں، پریشانی کا پتہ تو ہے، پتہ کرنا نہیں چاہتے۔ پریشانی حسد کی ہے، یہ دھبا ہے باطن کا، بندے کو بے چین رکھتا ہے۔ پریشانی تکبر کی ہے، یہ دھبا ہے باطن کا، بندے کو پریشان رکھتا ہے۔ پریشانی چاہا جانے کی ہے، آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جن کو سٹیج پہ بیٹھنے کی عادت ہے، آپ ان سے کہیں کہ تم نے آج پیچھے بیٹھ کے محفل سننی ہے، وہ گھر چلے جائیں گے۔ دھبا ہے، نہیں بیٹھا جاتا، کیا کریں، وہ تو بیچارے اسٹیج سیکرٹری کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں اس محلے کا سیاسی ہوں، سماجی ہوں، فلائی ہوں، میں آگے ہوں، تو نے مجھے آگے نہیں بلایا۔ کون اچھا لگتا ہے بھلا میری طرح کے پیر کو؟ کون اچھا لگتا ہے؟ وہ اسٹیج سیکرٹری جو القابات نہ سارے 6 7 10 لائنوں میں لائے۔ یہ بوجھ ہیں، یہ دھبے ہیں، یہ زندگیاں تکلف سے بھری ہوئی ہیں۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یہ جو تمہارے دھبے ہیں نا باطن کے، یہ دھو ڈالیں گے میرے نبی پاک، تمہارے اندر سے یہ میل کچیل سارا نکل جائے گا، تم اس طرح کی زندگی گزارو گے جو بڑا صاف ستھرا نارمل آدمی گزارتا ہے۔ تمہیں کھانے میں بھی مزہ آئے گا، بیٹھنے میں بھی مزہ آئے گا، کسی سے ملنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ذرا ذرا سے دھبے اگر رہ جائیں، ذرا یعنی تھوڑا سا بھی غرور رہ جائے نا، تھوڑا سا بھی، آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے لوگ پروٹوکول ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کوئی مجھے اچھا کہہ دے، کوئی میرا نام لے لے۔ محفلوں میں جاتا ہوں، رک کے آتے ہیں، فلانے صاحب کی صدارت ہے، ان کا بھی نام لینا ہے، فلانا بندہ کمیٹی کا صدر ہے، ان کا بھی نام لینا ہے، فلانا فلانا ہے، اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، تو یہ فلانے صاحب اور فلانے صاحب کہاں آ گئے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے نہ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ کوئی پارا انا نہیں۔ کبھی ان چیزوں میں نہ الجھے۔ اگر آپ کو یہ بیماری لگ گئی، وہ کوئی بیماری بھی ہو، علامہ صاحب کہلانے کی ہو یا سیٹھ صاحب کہلانے کی ہو، وہ بیماری پیر صاحب کہلانے کی ہو یا آپ کو دانشور کہلانے کی ہو، یہ بیماری جب بھی لگ جاتی ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرا رب روکتا ہے، فرمایا اپنے آپ کو خود صاف ستھرا نہ بتایا کرو، اپنے منہ سے نہ کہا کرو کہ ہم بڑے صاف ستھرے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ پرہیزگاروں کو بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تھوڑا سا تکلفات کو نکالیں۔ ہمارے گھر میں داماد آ جائے نا تو ساس سسر بیچارے کو صحیح نیند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں منڈے لڑ پینا ہے، اس سے پوچھ لو اس نے کھانا کیا ہے، اس کو پوچھ لو اس نے بیٹھنا کہا، اس کو پوچھ لو کہ جناب، وہ پتہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے بیوقوف، کہتا ہے میرا روب بڑا ہے۔ یہ روب نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ یہ تکلف میں آپ نے ڈال دیا، بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں بچی کے، یہ بگڑ جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگڑ جاتے ہیں لوگ، ذرا ذرا سی بات پہ۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے سسر نے مجھے فون کیا، چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، بڑا داماد میرے ساتھ کچھ نسبت کا رشتہ رکھتا ہے، انہوں نے کہا اس کو سمجھائیں، شادی والے دن لڑائی ڈال دی۔ لڑائی کس بات کی؟ کہ 4 کاریں کرائی ہیں تو مجھے کیوں نہیں کار کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا؟ وہ باتیں کرنے والے،
اس اب 4-5 داماد ہیں تو 4 کو بٹھا لیا، 5ویں کا بیٹے تو ٹیوٹے پہ بیٹھ جا، وہ کہتا میری عزت ہی کوئی نہیں، چلو چلیں گا۔ اس طرح بھی کبھی لوگ کرتے ہیں۔ اور سن میرے بھائی، سن ذرا، جن کا حضور نے تزکیہ کر دیا، جن کا نبی پاک نے تزکیہ کر دیا، جن کا رسول کریم نے رنگ بدل دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صوبے کے گورنر ہیں اور باہر کھڑے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اتنا پروٹوکول، اتنی مصیبت، اتنے دھبے، اتنا بڑا مسئلہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ استقبال کرنے نہ جائیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بغیر پھولوں کے آ گئے ہو۔ یہ تھوڑے دن پہلے میں یہی لاہور کے ہی ایک کونے میں تھا تو وہ 10-12 گاڑیاں لے کے آ گئے استقبال کرنے، انہوں نے راستے روک دیے۔ میں نے ان سے کہا یار مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، تو جتنے لوگ یہاں سے گزریں گے وہ کہیں گے لو بھائی، نہ وزیر راستے دیتے ہیں نہ پیر راستے دیتے ہیں، کیوں اس تکلف کی ضرورت ہے کیا؟ مثلا کیا ہو جائے گا 10-15 منٹ میرا نفس موٹا ہوگا کہ میں بڑی بلا ہوں، دیکھا کتنے لوگ کھڑے ہیں میرے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اٹھ نہ بھلیا، چلو تھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے ینے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کہتے ہیں اٹھ نہ بھلیا، وہ چلنا اتھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں مننے۔ اس چکر میں پڑھنے کی حاجت کیا ہے؟ پھر بندہ نہ سب صحیح۔ میں نے دیکھا ہے وہ جج صاحب گھر آ کے بھی پھر فیصلے ہی کرتے رہتے ہیں، اماں کی خدمت کی بجائے وہ اماں سے بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ ہی کرا لے، عادت بن گئی نا جج بننے کی۔ اسکول ٹیچر گھر آ کے بیوی بچوں سے بھی کہتا ہے کتابیں نکال لو، پیر صاحب کا دل کرتا ہے یہ میں گھر آیا ہوں تو یہ بھی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، طبیعت بن گئی ہے نا۔ حضور نے ہمیں بڑا سادہ، بڑا سونا، بڑا صاف ستھرا، مل جل کے پیار سے، اخوت سے، ایک دوسرے کے حقوق پہچان کے، دوسرے کو عزت دے کے وقت گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ گورنر ہے جناب سلمان فارسی، اور اپنے صوبے کے باہر جہاں سے لوگ آتے ہیں، ہماری زبان میں لوگ لاری اڈا بھی کہتے ہیں، بس اسٹاپ بھی کہتے ہیں، باہر کھڑے تھے، ایک شخص آ گیا، کسی کا وہ مہمان تھا، جناب سلمان فارسی کو پہچانتا نہیں تھا، کپڑے بھی سادے ہی تھے، مطلب کوئی ایسا تقلب والا لباس بھی نہیں تھا، ذرا سادہ ہی تھا، تو بلا کہنے لگا غلام ادھر آؤ، گورنر کی بات کر رہا ہوں، کونسلر صاحب کی نہیں کر رہا ہوں، میں گورنر کی بات کر رہا ہوں، ادھر آئیے۔ تو حضرت سلمان فارسی آئے، کہنے لگے یہ میرا سامان اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ، غلام ادھر آؤ، آئے، چپ کر کے وہ سامان اٹھایا۔ جناب سلمان فارسی شہر میں داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص کانپ گیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا کوئی جو تم نے کہا ہے۔ نے کہا نہیں غلام ادھر آؤ، تو میں غلام ہی تو ہوں مدینے والے محبوب کا، تو ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو کہا جناب آپ دے دیں مجھے سامان۔ آپ فرمانے لگے نہیں، سلمان کو پتہ ہے سلمان کیا ہے۔ یہاں تو بھائی شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ جو خاص ایک مزاج بنا ہے ہماری طبیعت میں چاہا جانے کا، اور وہ طلب جو پیدا ہوئی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اس نے ہمارے اپنے ہم سے دور کر دیے۔ یار ہم نے اپنوں سے پروٹوکول مانگنا شروع کر دیا۔ یار یہ ہوا ہے، آپ یقین کریں عزت بھی اس کو دی جاتی ہے کہ جو شخص امیر ہے۔ مقام میں نے دیکھا ہے، طبیعت لوگوں کی اس طرح کی بن جاتی ہے، اگر بندہ کو تگڑا کاروبار شروع کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، پراپرٹی خرید رہا ہے، تو لوگ جا کے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کو حکم ہوا تو بتانا۔ اس کو پوچھتے ہیں، حالانکہ اس نے کیا حکم کرنا ہے، وہ تو کروڑوں روپے کا کل سامان خرید لایا ہے۔ تو اگر غریب آدمی مکان شروع کر لے تو اس لیے نہیں پوچھتے کہ اس نے واپس کہاں سے کر دیا، یہ لائے گا کہاں سے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا اگر ہماری طبیعتیں، ہم نہ صرف وہ رہیں جو ہم ہیں، اس سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ہم نہ وہ رہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک جو ہے نا کہ بندہ مالدار ہے، ایک کہہ کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، ایک ہے کہ کوئی عہدہ ہے۔ عام آدمی بڑی تیزی دکھانے لگا ہے، بڑی تیزی، یعنی سارے سوال بھی خود ہی کر دے گا،
سارے جواب بھی خود ہی دے دے گا. وہ کہے گا جی میں تے مولویان بھی آکھیا فلانے موضوع سے جمعہ پڑھایا کرو. یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ نا شیخ الحدیث بھی خود ہی ہے. ساری باتیں خود ہی بتا دیتا ہے, سارے مشورے بھی خود ہی دے دیتا ہے, سارے کام خود ہی, اور بڑی تیزی. بلکہ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے, آج کل تو شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. ایسا کرینہ آتا ہے, ایسا کرینہ آتا ہے. لوگ ٹائم لینے کے لیے ایک صاحب آ گئے, مولانا ٹائم چاہیے. میں نے ڈائری کھول کے رکھی. میں نے کہا بڑا آدمی تو نہیں ہوں, پر ذرا پیار زیادہ لوگ کرنے لگیں تو بندے زیادہ بڑھ جائیں تو حقوق ادا کرنا ایک بندے کے بس کی بات. شاید اسی لیے امام غزالی نے فرمایا تھا کہ دوست تھوڑے بناتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار میاں یہ ڈائری ہے, ساری چیک کر لو. انہیں دلائل دیے, اس کے سامنے پروف رکھا, جہاں جہاں اجتماعات ہیں, پروگرام ہیں. میں ابھی زور کے بعد مجھے کہیں جانا تھا, اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہاں سے مجھے پھر ایک جگہ جانا ہے, پھر گھر لوٹوں گا. کل دوپہر میں ایک میٹنگ میں شرکت کروں گا, کل ظہر کی نماز پینسرا پڑھوں گا, پھر رات کو مجھے بھوانا جانا ہے, اگلے دن میاں چنو جانا ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اب صبح کے نکلے ہوئے تھے تو رستے میں بھوک لگ گئی تھی اور بڑی شدید, بلڈ پریشر لو ہونے لگ گیا تھا. تو کہیں کھڑے ہو کے روٹی کھاتے تو آپ کو آدھا گھنٹہ اور لیٹ کرتے. تو ہم نے ایک ڈبے میں کہیں سے تھوڑا سا کھانا منگوا کے تو گاڑی میں بیٹھ کے کھایا, چلتی گاڑی میں. یہ ہمارے لنگر کا حال ہے. لیکن اس کے باوجود وہ میں نے سارا کچھ دکھایا. میں نے کہا یار یہ میرا سارا شیڈول ہے, آپ دیکھ لیں. سارا کچھ دیکھنے دکھانے کے بعد تبصرہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں ہو جی اسی ماڑے جو ہے. یعنی بات ابھی بھی وہیں کھڑی ہے, بات وہیں کھڑی ہے. میں نے کہا یار اب تو پھر الزام دے گیا ہے, تھوڑا سا اپنے بس نارمل رہیں, 2 قدم آگے نہ بڑھیں. اپنی زندگی میں ہم جو ہیں, میرے نا دادا جی 2015 میں ان کا انتقال ہوا. تو 2005-7 کے بعد مجھے کچھ دوست استاد جی, کچھ دوست حضرت صاحب, کچھ دوست فلاں فلاں کہنے لگ گئے تھے. تو دادا جی مجھے آواز دے کہتے او پترا ادھر آئی نا. تو آپ یقین کر کے جانیں جب وہ اس طرح کر کے اوے ادھر آئے نا, وہ جب آواز دیتے تھے تو یوں لگتا تھا کسی نے کان کھینچ دیے. محسوس ہوتا تھا کہ اور بھی کچھ ہے زندگی. ہم نا جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتے. اپنی زندگی نارمل جئیں, اپنا تزکیہ ٹھیک رکھیں, اپنا حساب کریں. آپ اپنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, گھر میں نوکر بھی تھے, بچے بھی تھے, لیکن پھر بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا. ادھر دیکھو میری طرف, لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے گزر رہے ہیں گلی سے. تو ایک شخص نے کہا حضور غلام کدھر گئے؟ وسوسے آتے ہیں نا لوگوں کو, بچے کدھر گئے؟ آپ فرمانے لگے غلام بھی موجود ہیں اور بچے بھی فرما بردار ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ میں کہوں گا تو میری بات نہیں مانیں گے. غلام بھی موجود ہیں اور بچے بھی فرما بردار ہیں. لکڑیاں خود کیوں اٹھائی ہیں؟ فرمایا ذرا اپنے نفس کا حساب لے رہا ہوں, کہیں موٹا تو نہیں ہو گیا. اس پر ذرا بوجھ رکھا ہے تھوڑا سا. ذرا اٹھ نہ فریدہ سوتیا تے کدی جھاڑو دے مسیت. تو ستے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدہ سوتیا خلقت ویکھن جا, او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ نا جاہو جلال بناتے ہیں, کچھ کو جاہو جلال میرا رب عطا کرتا ہے. ان کا روح قدرتی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق بہت مہنگا جوڑا نہیں پہنتے تھے, سادہ کپڑے. ان کا کوئی کرو فر, کوئی بہت بڑا دربار, کوئی آنا جانا نہیں, کوئی ساتھ گارڈ نہیں, لیکن بولتے سچ تھے نا. ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے دن کے رکشے میں رہے. کار کیا, موٹر سائیکل کیا, سائیکل بھی نہیں خریدا. لیکن میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, بڑے بڑے بزرگ اور ایسے ایسے خطیب جو کسی کو بولنے نہیں دیتے. وہ بھی جب دروازے سے مسجد زینت المساجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے داڑھی چیک کرتے تھے, پھر چین والی گھڑی اتار کے جیب میں ڈالتے تھے, پھر امامہ سیٹ کرتے تھے. تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. یہ کردار کا ہوتا ہے, سمجھ لینا اسے, یہ کپڑوں کا تھوڑی ہوتا ہے.
آپ کے کردار سے لوگ ڈرتے ہیں، کردار سے۔ آپ جاؤ نا اس آدمی کے پاس جو بالکل چھوٹا سا ملازم ہے، کلرک ہے، چھوٹی سی تنخواہ ہے، لیکن پجاروں والا بندہ بھی اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یار ہے تو یہ ایک معمولی ملازم، پر نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش مانگتا ہے، بندہ بڑا کھڑا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر روب پیسوں کا ہوا کہ کردار کا ہوا؟ اور بندے کی 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو اور 6 کروڑ کا مکان ہو تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کے پیسے ہیں۔ تو آپ سمجھے چیزوں کو، حضرت عمر فاروق سادے آدمی، لیکن تزکیہ ہے نا، بات سمجھ گئے ہیں نا، ایک لیول بنا لیا اپنا۔ یہ زندگی جو تکلفات سے پاک ہوتی ہے یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ جس زندگی کے اندر انسان کسی جگہ اپنے آپ کو نہیں نہ سمجھتا، وہ زندگی ٹھیک ہوتی ہے، اس کا لیول صحیح ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ حضرت عمر رات کو نا چہرے پہ نقاب ڈال کے اور چھڑی لے کے تو گھوم رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ باہر تھوڑا سا نکلے شہر سے تو مدینے کی حدود پہ ایک شخص کھڑا ہے اور تھوڑا پریشان ہے، اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ آج بھی عرب کے لوگ نا خیمہ پاس رکھتے ہیں، کسی جگہ انہیں لگانا پڑے تو لگا لیتے ہیں۔ تھوڑا پریشان ہے تو جناب عمر فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین سے کوئی کام تھا، آیا تھا، لیکن میری بیوی حمل سے ہے، وقت ولادت کا آ گیا، تکلیف ہے۔ جناب عمر دوڑے گئے، ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل کا فرما روا، دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کا سپہ سالار حضرت عمر، بڑے بڑے لوگ تھے خدمت کرنے والے، لیکن جب بندہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں کوئی شے نہیں، میں نے خدمت کرنی، گھر جا کے اپنی بیوی سے یعنی خاتون اول سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کوئی نیکی کمانی ہے؟ اس نے کہا ارادہ تو ہے۔ کہنے لگے جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ساتھ لے لو۔ اس نے گھی لے لیا، زیتون لے لیا، چنے لے لیے، جو چیزیں ضروری تھیں وہ ساری تھام لی، کپڑے لے لیے۔ ادھر دیکھو سجنوں، بچ جاؤ گے اگر واپس لوٹ آؤ۔ یاد رکھو ملت کے جوانوں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اگر سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون خانہ کو ساتھ لائے تو آپ کی اہلیہ نے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا یہ آگ جلائیں اور یہ گھی ڈال کے، چنے ڈال کے، زیتون ڈال کے، فلاں چیزیں ڈال کے کچھ چیز بنائی جاتی تھی اس وقت، خاتون کو کھلانے کے لیے یہ بنائیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ امیر المومنین نے نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے رات مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے، کوئی غلام ہے۔ بڑا مزیدار وہ شخص ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہو، جس کے پاس جاتے لوگ ڈرے نہ، جس کو کوئی اپنا دکھ سنا لے، جس کو اماں بھی فون کر کے کہہ لے کہ پتر میری دوائی لیتے آنا، جس کو چچا بھی فون کر کے کہہ دے پتر 5000 چاہیے تھا۔ اور وہ بڑا بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے جس کی بہن ڈرے نہ، غریبنی فون کر کے کہے بھائی ضرورت پڑ گئی ہے گھر میں، تھوڑے پیسے چاہیے، تو بھائی کہے یار پہن جو لفظ ہے تیرے نصیبہ نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس تک رسائی قریب ہو۔ وہ آسان آدمی، آسان، وہ کمال آدمی ہے کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں تسی ساڈے پتر دی فکر نہ کرو، اسی جنج آکھاں گے انج کرے گا۔ وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے رشتے اسے سمجھیں کہ یہ آسان ہے، یہ اڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، یہ انا والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو وہ غلام سمجھ رہا ہے، جناب عمر نا آگ جلاتے ہیں چولہے میں، وہ جو پکانا تھا وہ پکا رہے ہیں، بار بار پکا رہے ہیں۔ آپ کی اہلیہ اندر خیمے میں خدمت کر رہی ہیں، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ شخص کہتا ہے میں بار بار حضرت عمر کو آرڈر دیتا غلام یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ نقاب پوش تھے نا، کہتے اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں بجلیاں سی گری، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ چھوٹ گیا،
میری روح رقص اور پرواز کرنے لگی. میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ عمر ہیں؟ تو وہ شخص ہے، آپ ہیں وہ کہ جن کا نام لے تو کیسر و کسرا کی نیندیں اڑ جائیں؟ آپ ہیں وہ کہ جو درہ مارے تو زمین تیل واپس کر دے؟ آپ ہیں وہ کہ اگر درہ مارتے تو زلزلہ؟ آپ ہیں تو یہاں نوکری کر رہے ہیں، آپ ہیں جو یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ہیں وہ؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے پہلے مرضی سے کیا کرتا تھا، پھر ابو بکر امت کی نوکری میرا ذمہ لگا گئے، پھر وہ میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. خدا را کیوں مطلب اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے؟ کیوں وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں جانے سے ہمارے اپنے بھی ہم سے دور نکل گئے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ کوئی ہمارے قریب نہ آ سکے؟ کیوں ہم نے طبیعتیں اس طرح کی کر لی؟ تھوڑا سا دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تکبر نے اونچا کر دیا؟ کہیں ایسا نہیں کہ من کے اندر ہم نے کہیں حسد پال لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باطن سے کچھ چیز بن گئے؟ یاد رکھو، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت اس کی کم ہوتی ہے جو کسی بندے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. سب سے زیادہ پڑھے نا، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا. آپ کی عاجزی آپ کو بڑا کرے گی. آپ تھوڑا دیکھیں نا، پڑھا لکھا نوجوان بھلا کون ہوتا ہے جو سارے محلے کو ان پڑھ کہے، جو کہ یا میرے پینڈالے نہیں سیانے ہو سکتے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے؟ یا میری طرح کا وہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا ہے جو جنازے میں بڑی تگڑی تنقید کرے کہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا؟ تو اگر مجھ سے پوچھ لیں میری محلے کے لوگ کہ مولانا تنقید تو روز کرتے ہو، تو آپ نے کس دن کہا تھا آؤ بیٹھو جنازہ یاد کراؤ؟ پھر میرے پاس کیا جواب ہے؟ او بھائی، کیا وہ شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے جو کہ جہاز میں بیٹھا ہے، روز ٹریول کرتا ہے، اسے تو پتہ ہے ساری باتوں کا؟ تو یہ چونکہ روز جاتا ہے تو ایک بابا جی ہیں بیچارے غریب ہیں محلے کے، وہ تو کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو تو نہیں نا پتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور امیگریشن کیسے کرانی ہے اور سیٹ بیلٹ کیسے، وہ تو بات سی سمجھ رہے ہیں نا. تو بیٹھنے لگے تھے تو اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا دیکھو جی آ جاتے ہیں عقل نہیں سیکھتے، تو دل کرتا ہے اس کی ڈگری لے کے نا ایم فل کی تو پھاڑ دی جائے. تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس طرح سے نظام چلتا ہے. اگر تو پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے پتہ تھا بابا جی سادے ہیں تو اپنی سیٹ سے اٹھتا، ان کا بازو تھامتا، انہیں لے کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا اور پھر پانی کی بوتل دے کے کہتا بابا جی فکر نہ کرنا ادھر بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا. یہ طریقہ ہے میرے رسول کریم کا، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے. ایک شخص نے آ کے کچھ چیز مانگی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں. اس نے آ کے کچھ مانگا، قاضی اجاد رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے. اس نے آ کے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. وہ دیکھ رہا تھا مقدار، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہاں سے قطرہ بھی ملے تو کئی سمندر بھر دیا کرتا. کچھ لوگ مقدار کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ معیار کے قائل ہوتے ہیں. تو مقدار دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا دیا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن کاٹیں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، سرکار گھر لے گئے. جتنا دیا تھا اس سے اور زیادہ دیا، پھر اور زیادہ دیا، پھر اور دیا. پہلے کہہ رہا تھا کم ملا ہے، اب کہتا ہے سونیا تیرا جیسا سخی تو دیکھا ہی کوئی نہیں. فرمایا یہ بات جا کے صحابہ میں بھی کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دوں گا. انہوں نے باہر آ کے کہا لوگوں بڑی دنیا دیکھی پر کریم جیسا کرم کرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا. اب حضور نے مثال بیان کی، فرمایا عمر سنو، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے نیزہ مارا، قابو نہیں آتی تھی. توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں پھر اونٹنی کا اپنا مالک آ گیا. اس نے ذرا سی گھاس زمین پہ اٹھائی، اونٹنی دوڑی ہوئی آئی. اس نے اس کے اوپر تھپکی، پھیری پشت پہ، ناک میں نکیل ڈالی، بغیر کسی کی مدد کے اوپر سوار ہوا. کہنے لگا تم نے بلا وجہ میرے جانور کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، امت میری ہے، مجھے پتہ ہے ان کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، آپ جلدی نہ کریں.
اے عمر آپ جلدی نہ کریں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور مجھے سمجھا رہے تھے اور امت کو سبق پڑھا رہے. میں سمجھ رہا تھا. بھائی یاد رکھیں تھوڑا سا نا آپ پہلے ان پڑھ کو علم سکھا تو لیں, اگر نہ سیکھے پھر جاہل کہہ بھی لینا. بے ادب کو ادب سکھا تو لیں, سیکھنے کے بعد نہ کرے پھر بے ادب بھی کہہ لینا. لیکن شاید ہی کوئی بھی نہیں اور واپسی کا مطالبہ, یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کی چیزیں لائیں کہ باطن پر بوجھ کوئی نہ ہو. چھوڑ دیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں, بس ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کہیں شوہر ہیں, کہیں باپ ہیں. اور آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا ان کو حق دینے شروع کر دیں. جو لوگ بانٹنے لگتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں, جو دینے لگتے ہیں وہ باکمال ہوتے ہیں, اور جو دیتے رہتے ہیں اللہ انہیں دیتا رہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نے جیسے کہ عرض کیا ذہن پر وجود پر کئی قسم کے بوجھ ہیں, اللہ پھر کبھی موقع بنائے گا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.